عبداللہ ابن مبارک کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں. خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیدار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اصفہان جاؤ. اصفہان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے. جاؤ اس کو جا کے پیغام دو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ جنت میں ہوگا. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ رسالت مآب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. لیکن وہ چونکہ عالم تھے، ان کو یہ خواب کی تعبیر کا بھی پتہ تھا، ان کو خواب کی جو ہے علامات کا بھی پتہ تھا. دیدار رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کیا ہوتا ہے، باڈی پہ کیا فیل ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا وہ جو کچھ بھی تھا سامان لیا، اصفہان کی طرف چل پڑے. کہاں بغداد، کہاں اصفہان. بغداد سے چلتے ہیں اصفہان. رستے میں جو جس کو پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، سارے لوگ ملنے آتے ہیں، دنیا میں بہت بڑا نام تھا. جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کہ جی بہرام مجوسی کو ملنے جا رہا ہوں. بہرام مجوسی کے پاس اصفہان جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے. ان کا ہاں وہ تاجر ہے، لیکن وہ تو آتش پرست ہے. انہوں نے کہا جی مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جا کے کوئی بات بتانی. اچھا، چلے جاتے ہیں. بہرام کی دکان پہ وہ دکاندار ہے یا تاجر ہے جو بھی ہے، اس دکان میں کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہو گئے، بڑے فقیہ ہو گئے، میں ابھی تمہاری بات نہیں سنوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے کاروبار سے فارغ ہونے لیتا ہوں، فری ہوں گا، پھر تمہاری بات سنوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، دیکھتے رہے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بہرام، یہ جو آتش پرست ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوا. کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی چیز. دیکھتے رہے، سارا دن دیکھو، عام کاریگر، کچھ بھی نہیں. اس نے اپنی دکان بند کی. اس نے کہا یہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ ان کے نہیں، میں نے پرسنل بات کرنی ہے. اس نے پھر ایک کام کر، آج کی رات، ٹھیک ہے تم مہمان ہو، مہمان کی حیثیت سے آج کی رات میرے گھر ٹھہرو، اور جو بات کرنی ہے وہاں کر. بہرام اس کو گھر لے گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو. اس کے گھر گئے، کھانا کھایا. پھر اسے کہتے ہیں کہ بہرام ایک بات کرنی ہے بڑی ضروری. اس نے کہا ہاں بتا. کہ بہرام یہ بتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں. اس نے کہا بہرام، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھے کہا ہے کہ قیامت والے دن جنت کے جس درجے پہ میں ہوں گا وہاں بہرام میرے ساتھ ہوگا. بہرام نے یہ سنا، رونے لگ گیا. اس نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے بتا کس دن خواب آیا. اس نے کہا، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو فلاں وقت. انہوں نے کہا تجھے پتا ہے یہ بات مجھے ایک 6 سال کے بچے نے کہی تھی، اور جس وقت کا تو خواب بتا رہا ہے نا، اس وقت اس بچے نے مجھے یہ کہا تھا، رات کا پہر تھا. میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر تمہاری زندگی میں میں مر گیا پھر تم بتا دینا، اور اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئے تو تم کسی کو بتا کے نہیں جاؤ گے یہ جو بات. یہ راز راز ہی رہ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے وعدہ کیا. اس نے کہا بات سن، تو نے دیکھ ہی لیا کہ میں اصفہان کا کتنا بڑا تاجر ہوں، کتنا کا میرا کاروبار ہے، تو نے خود دیکھ لیا. یہ جس دن کی تو بات کر رہا نا، جس دن کا یہ خواب ہے، اس دن میرے بیٹے کی شادی تھی. میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں پورے اصفہان شہر کو 1 مہینے تک جو ہے وہ
راشن کھلایا، روٹی کھلائی، کھانا کھلایا، میں نے ان کو کھانا دیا پورا ولیمے کا 1 مہینے پورے، میں نے پورے اصفہان شہر کو کھانا کھلایا. کہتے جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، ہم نے سارا اس مہینہ پورا کھانا کھلایا. بیٹے کی شادی تھی، میں امیر آدمی ہوں تو میں نے سب کو کھانا کھلایا، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی سب کو کھلایا. جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، اس رات سارے میرے کام والے تھکے بھی ہوئے تھے، میرے نوکر چاکر تھکے ہوئے تھے، ہم نے سامان اکٹھا کیا، میں بھی جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا. تو اتنی دیر میں رات کو موسم خراب تھا تو دروازہ جو ہے اس کے اوپر دستک ہوئی. میں نے آواز دی، بہرام کہتا ہے کہ میں نے آواز دی اپنے ملازموں کو کہ جاؤ دروازہ کھولو. اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی. میں نے دیکھا کہ میرے ملازم سوئے ہیں. میں خود ہی اٹھ کے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک پردہ دار بی بی کھڑی ہے. تو اس نے ایک چراغ آگے کیا کہ بہرام اس چراغ میں تیل ڈال دے. اس نے کہا آدھی رات کو تو تیل لینے آ گئی. کیونکہ بہرام اگر قسمت تیرے دروازے پہ لے آئی ہے نا تو ڈانٹ لا. میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، وہ روتے ہیں، تو چراغ ڈال دے، روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا. بہرام کہتا میں نے 1 مہینہ پورے شہر کو روٹی کھلائی ہے، تو اپنے بچوں کو میرے اصفہان میرے اس ڈیرے سے روٹی نہیں کھلا سکتی؟ میں نے تیرے ڈیرے پہ آ نہیں سکتی تھی. اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ تو اس اصفہان شہر کے سارے لوگوں کو میں نے کسی نے روکا؟ کسی کو میں نے روکا نہیں. بہرام محمد رسول اللہ کو جانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. ان کا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا نہیں لیکن جانتا ہوں. انہوں نے کہا میں ان کی اولاد ہوں. رسالت آپ کی اولاد ہوں، میں کیسے آتی تیرے دسترخوان پہ؟ اس نے کہا بس یہ سننا تھا. میں نے اپنے ملازمین کو اٹھایا، اٹھو، جو لنگر ہے، راشن ہے، سارا پیک کرو، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو، جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو. انہوں نے وہ پیکٹ بنا دیے، بہت بڑی گٹھری بنا دی. گٹھری بنا کے تو وہ اٹھا کے چلنے لگے. میں کہا نہیں تم سب سو جاؤ، یہ گٹھری میرے ساتھ پہ رکھو. میں وہ گٹھری اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کے گھر آ گیا. اس کے گھر میں میں نے وہ راشن رکھا، دیے جلایا، روشنی کی، کھانا دی. اس کے 6 سال کے بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن جس جگہ پہ رسالت مانگو وہاں تو وہ. یہ جب بہرام واپس آیا اس نے کہا کہ چل اب عبداللہ ابن مبارک اب کلمہ پڑھاؤ، اب مجھے مسلمان کرو. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. مسلمانوں کا بہت بڑا جو اس نے پھر اسلام میں بڑا کام کیا، لوگوں کی خدمت کرتا. جب پتہ لگا کہ اصفہان میں بہرام فوت ہو گیا تو عبداللہ ابن مبارک نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا. اور یہ ان کی سوانحیات میں بھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سوانحیات میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ ہے درود کرنا. اگر آپ کے دل میں اتنا سا بھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد کا حیا ہے نا، تو آپ نے درود کر لیا ہے. ورنہ 10 ارب دفعہ پڑھتے رہیں، ککھ نہیں جی ہونا، جو مرضی کر. جب دل میں ہی ان کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے تو احساس جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے تو شدید ترین احساس اور محبت کا نام درود پاک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد، ان کے گھر کے ساتھ وفاداری. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد
کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی خوشی اپنے دل میں محسوس کرنی، یہ درود کرنا ہے۔ درود پڑھنا اور درود کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔